ذوق نہیں ہے، انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، تخلیق کائنات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں کسی نہ کسی انسان کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا، تاکہ وہ لوگوں کو ایک خدا کی دعوت دے، لوگوں کو خدا کے حکام سے آگاہ کرے، تمام انسانوں کو مرضیات الہی سے آشنا کرے اور اپنی قوم کو برائی سے روکے اور نیکی کا حکم کرے، زناکاری اور بدکاری سے روکے اور پاک دامنی کی دعوت دے، شراب نوشی سے روکے اور شراب و طہورا کی دعوت دے، کس بیانی سے روکے اور صرف بیانی کی ترغیب دے، شر و فساد سے روکے اور امن امان کو ماحول کو قائم کرے، شر و فساد سے روکے اور عدل انصاف کے ماحول کو قائم کرے، ضلالت و گمراہی کو ختم کرے اور ایک خدا کے پوجنے کی دعوت دے۔ تو نبوت کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا۔ ہم اور تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، قیامت تک اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، لیکن برائیاں تو قیامت تک پائی جاتی رہیں گی، شر و فساد کا وجود تو قیامت تک باقی رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی انتظام کر دیا اور فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگ سب سے بہترین امت ہو، لوگوں کو خیر کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ دوستو، نبوت کا سلسلہ تو ختم کر دیا گیا، لیکن نبوت والا کام قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری اس پوری امت کے کندھے پر ڈال دی ہے۔ ایک بات اور بتاتا چلوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری صرف کسی مولوی کی نہیں ہے، صرف کسی مفتی کی نہیں ہے، صرف کسی عالم کی نہیں ہے، صرف کسی فقیہ کی نہیں ہے، صرف کسی محدث کی نہیں ہے، صرف کسی امام کی نہیں ہے، صرف کسی مسجد یا مدارس میں رہنے والوں کی نہیں ہے، بلکہ پوری امت کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی برائی کر رہا ہے اسے روکے، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اسے نماز کی دعوت دے، کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اسے اللہ کا خوف دلائے، باپ بیٹے کو سمجھائے، ماں بیٹی کو سمجھائے، بیٹی ماں کو سمجھائے، بھائی بھائی کو سمجھائے، ایک دوست دوسرے دوست کو سمجھائے، غرض جس کے سامنے بھی جو غلط کام کرے اسے روکے، اسے ٹوکے اور اچھے کام کی ترغیب دے۔ یہ پوری امت کے ہر شخص کا فریضہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے جو بھی غلط دیکھے اسے چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہ ہو تو اس کو دل سے برا سمجھے۔ یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ خلاصتاً اگر آپ کسی ایسے شخص کو برائی کرتا ہوا دیکھیں جس پر آپ کا قابو ہے تو آپ پر فرض ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر آپ کا قابو اس پر نہیں ہے تو اس کو اپنی زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی کہنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے کہنے میں شر و فساد کا اندیشہ ہے تو اس کو دل سے برا سمجھے۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی گانا گا رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ مل کر تالی بجائیں، اگر کوئی ناچ قوالی کی محفل لگی ہے تو آپ اس کی محفل میں شرکت کریں۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے گھروں میں اور خود ہمارے گھروں میں کتنی برائیاں ہوتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے جتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں، کیا ان برائیوں کو دیکھ کر آج تک ہماری پیشانی پر شروع انتقائی روکنا اور چوکنا تو دور کی بات ہے؟ آج کیا ہم نے ہمارے لڑکے بے نمازی، ہماری بیوی بے نمازی، ہمارے بچے بے نمازی؟ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔